بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غازی شہزاد ریاست جموں کشمیر کے عوام سے مخاطب ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ سورہ نساء کی آیت ہے یہ، جس میں اللہ نے پہلے مظلوموں کے لیے جنگ کرنے کا کہا کہ مظلوموں کو جن پر ظلم ہوا ہے، بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کے لیے اور ان ضعیف کمزور لوگوں کے لیے اللہ نے کہا کہ تم مسلمان جو مضبوط ہو، وما لکم لا تقاتلون، تمہیں کیا ہوا ہے تم جنگ نہیں کرتے ہو۔ اس سے پہلے آیت ہے وما لکم سے پچھلی آیت جو ہے، اس میں فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، اللہ نے ترغیب دلائی ہے کہ تم یہ نہیں سمجھنا کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہو تو تم ثواب سے محروم کر دیے جاؤ گے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کریں گے۔ یہ آیات تو سارے لوگ پڑھتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، اصل میں ایکچولی ان کا شان نزول اور پس منظر کیا ہے، 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ نمبر 1 کہ میں جموں کشمیر کی پولیس کے حوالے سے ایک بات کرتا چلوں، پھر جہادی حوالے سے، اور پھر انقلاب کیا چیز ہے اور وہ کب ضرورت ہوتی ہے اور کب ضروری ہے، ان تینوں موضوعات کے اوپر آج کوشش کروں گا بات کر لوں میں۔ مجھے بہت لوگ ہیں، جہاں بھی کہیں مومنٹ کرتا ہوں، لوگوں میں خوف و ہراس ہے، ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں، اور میرا ساتھ دینے والوں کو دھمکایا جاتا ہے، گرفتاریاں کی جاتی ہیں، اور جموں کشمیر پولیس کر رہی ہے۔ میرے کچھ ساتھیوں نے پھر مجھے کہا کہ دیکھیں آپ نے تحریک شروع کی ہے تو آپ کے ساتھیوں کو اٹھایا جا رہا ہے تو آپ کوئی ایکشن نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کر بھی سکتے ہیں۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ ہم پوری دنیا کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ بہت حوصلے والے اور انٹلیکچول ہیں۔ ہم سے کوئی ایسا اسٹیپ نہیں اٹھے گا کہ ہم اس ریاست کی تحریک کو اب کسی بھی طرح کہیں سے بھی کوئی آنچ نہیں آنے دے سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ بات یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرے خلاف آپریشن پہلے بھی کیا، پھر دوبارہ پروگرام بناتے ہیں، پھر جہاں پہ جاتا ہوں میں کبھی ناکے کبھی کچھ، اور میرے چاہنے والوں کو ہراساں کرنا اور میڈیا کے اوپر ہراساں کرنا، ان کو ڈرانا دھمکانا، جو میری حوالے سے پوسٹ دیتا ہے اس کو، یہ اوچھے ہتھ کنڈے اور یہ دنیا کی بزدل ترین اور منحوسیت والی کسی بھی فورسز یا ادارے کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرے خلاف آپریشن کرے اور مجھ پہ فائر کریں، مجھے ماریں، مجھ پہ گولی چلائیں، میں ان کو نہ ماروں یار، میرے ہاتھوں سے میں ان کے کیمپ میں جا کر ان کو نہ ماروں۔ وجہ، ارے مارو، شرم نہیں آئے تمہیں؟ حیا ہے تمہیں؟ غیرت ہے تمہیں؟ ارے بے شرمو، بے حیاؤ اور غدارو، تمہاری ریاست جموں کشمیر کی 30,000 سے زیادہ عورتوں کے اوپر ہندوستان ہو یا جو بھی ملک یہاں پر قابض ہے، وہ اوپر چڑھ چڑھ کے ان کا ریپ کر رہے ہیں، اور تم اپنی آزادی کی خاطر حکمت عملی بنانے والے، یہ متنازع خطہ ہے بھائی، سمجھو میری بات غور سے پولیس والو، تم اگر ماں کا دودھ، یہ کشمیر کے رہنے والے ہو، تم سے زیادہ کوئی بے غیرت دنیا کے اندر ہے کہ تمہاری ماں بہن اٹھائی جائے، اس کا ریپ ہو، اور اس کی آواز بننے والے کو تم جناب آپریشن کرو؟ لعنت ہو تمہاری آنے والی نسلوں پہ بھی۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ سمجھ آئے بات، کیوں ظلم کروا رہے ہو کشمیریوں کے اوپر، کیوں ریاست کے لوگوں کے اوپر ظلم کروا رہے ہو تم، کس کی نوکری کرتے ہو تم؟ یار مجھے ایک چیز بتاؤ، تم یہ دنیا کے اندر تو دھوکہ دے سکتے ہو لوگوں کو میرے خلاف پروپیگنڈا کر کے،
تم جانتے ہو میں کون ہوں, میرے ہاتھوں سے آج تک تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. ہم بھارت کے خلاف لڑے ہیں, ہم نے جنگیں لڑی ہیں, ہم نے جیلیں کاٹی ہیں. تم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ہمارے ہاتھوں سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. پھر تم کس کے کہنے پہ غازی شہزاد کے خلاف ہیں اتنی بڑی مہم لانچ کر رہے ہو؟ کس کے کہنے پہ, جانتے ہو؟ اللہ اکبر. پاکستان دنیا کے اندر ایک ایسی مملکت ہے جس کے شہری آج اپنے فوج کے جرنیلوں کی وجہ سے سر اٹھا کے جینے کے قابل نہیں رہے. ان کے کہنے پہ اپنے علاقے کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہو؟ سنو پھر میری طرف سے کچھ گزارشات آپ کے لیے. نمبر 1, میرے خلاف جو آیا آپریشن کے لیے, وہ میری گن سے مارا گیا. میں دفاع میں لڑوں گا, مارا جاؤں گا. اگر مجھے دفاع میں اگر میری طرف سے کسی کو گولی لگتی ہے تو وہ غدار ہے. ہم اپنی ریاست کے اندر ایک انقلابی حکومت چاہتے ہیں. بیس کیمپ کو بیس کیمپ بنانا چاہتے ہیں. بیس کیمپ کو بے شرموں, بے غیرتوں, بے حیا اور ڈاکو مافیا ان سیاستدانوں سے آزاد کروانا چاہتے ہیں. لوگوں سمجھ جاؤ, ہمارا ساتھ دو آپ ہمارا. تمہیں نظر نہیں آ رہا ظلم؟ دنیا چاند پہ پہنچ گئی. امریکہ افغانستان سے تھوڑا سا اس کو لگا کہ افغانستان سے اٹیک کے لیے پلان تیار ہوا ہے, تو وہ وہاں سے 7 سمندر چل کے افغانستان کے اندر آ کر اپنے ملک کا دفاع کیا. عراق کو تاراج کیا کہ امریکہ کی طرف کوئی یہاں سے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے گا تو ہم یہاں پہ اپنے علاقے میں آ کے ماریں گے اس کو. اور تم 77 ایئر سے مار کھا رہے ہو, عزتیں تار کروا رہے ہو, عزتیں لٹوا رہے ہو, اور تم بے شرمو اس کے لیے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے خلاف پرشن کرو. میری بات سنو غور سے. ہم متنازع خطے میں رہتے ہیں, ہم جنگی حالت کے اندر ہیں. ہم نوجوانوں کو تربیت اور ٹریننگ دیں گے, ان کو سرکاری سطح پہ نہیں, کیونکہ سرکار تو ہے ہی نہیں تحریک کی آزادی کے لیے بنتی ہے. سرکار ایک صوبیدار کان سے پکڑ کے سیٹ پہ بٹھاتا ہے, بس اتنی تو تمہاری حیثیت ہے, اور اتنے تمہاری 2 ٹکے کی عزت ہے تمہاری, اتنی بس. اب ہمیں فزیکلی اور ذہنی طور پہ تیار کرنا چاہتے ہیں, نظریاتی طور پہ. اس کی وجہ کہ ہم 47 میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے خلاف جو پالیسیز بنائی گئیں وہ ایسی بنائی گئیں کہ وہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے لوگوں کو ہمیں کہا 90 میں تحریک چلائی کہ ہم آزادی دے دیں گے جی آپ کو لڑ کے بھارت کے خلاف. تو یہ ایک سازش تھی بہت بڑی, ہمیں سمجھنی چاہیے. اور پھر ہتھیار پکڑائے, ویپن دیے ان کے ہاتھوں میں, اور پھر ان کو چھوڑ دیا ہم نے تنہا. کیا پراکسی وار کے اوپر, صرف ملیٹنسی کے اوپر ہی 35 سالوں سے ملیٹنسی. اور یہ سن لیں غور سے, جہادی تنظیموں کے رہنماؤ, میں آزاد کشمیر کے اندر تو کوئی جہادی تنظیم کا کوئی انٹلیکچل بندہ لگتا نہیں ہے کہ جن کے ساتھ کوئی بات چیت کی جائے, کہ یہ ایک ملیٹنسی ایک پاکستان کی یا ISI کی ہو یا بھارت کی عراق کی طرف سے لڑی جا رہی ہو, یہ ایک ملیٹنسی ہے بھائی. تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ تم بیس کیمپ کو ایک بیس کیمپ کے طور پر ایک انقلابی حکومت بنواؤ یہاں سے, پھر پاکستان کو کہو کہ ہماری AJ کے ریجمنٹس واپس کریں, اور پھر ان ریجمنٹس کو لے کر جاں باز فورس بنا کر ایک تیاری کر کے اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو ٹریننگ دو, فزیکل ٹریننگ دو, اسلحہ کی ٹریننگ دو, ویپن کی ٹریننگ دو. ہمارے پاس ریاست نہیں ہے, اور یہ جہادی تنظیمیں بنی اس لیے ہیں کہ پاکستان آپ کے ہاتھ میں عسکریت نہیں دینا چاہتا ہے پاکستان کے جرنل. اور کیا سمجھتے ہو آپ, پالیسی ساز ہو آپ, انٹلیکچل ہو آپ؟ 2 بھائی بھیج کر 10 ہمارے نوجوان جذباتی بھیج کر 50 بھیج کر جہاد کی یہی آیت سنا کر, میں آپ کو سناتا ہوں نا اس کا شان نزول اس آیت کا پس منظر انشاءاللہ. جہاد کی یہی آیت سنا کر, جہاد کا یہی درس دے کر آیتیں تو یہی سناتے ہو آپ, وہ جذباتی ہو جاتے ہیں. میں بھی رہا, حصہ رہے, ہمیں ایکسپیرینس ہے. تو 9 لاکھ فوج کے آگے 10 بندے, 40 بندے, 50 بندے بھیج کے تم کیا باور کروانا چاہتے ہو؟ نسل کشی کروانے چاہ رہے ہو ہماری؟ کب تک چلاؤ گے یہ نسل کشی ہماری؟ کب تک کرواؤ گے یہ کسی دوسری کے اور پھر یہاں پر ایک صاحب جی کہہ رہے تھے نظریہ پاکستان. میں سمجھاتا ہوں تمہیں نظریہ پاکستان, نہ سمجھو مجھ سے. نظریہ پاکستان گاندھی نے اور لارڈ ماؤنٹ بٹن نے دیا تھا تمہیں, سمجھ آئی؟
نکلتے ہوئے انگریز رول اینڈ ڈیوائڈ کا وہ فارمولا پوری دنیا میں اپناتے تھے. نکلتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ بر صغیر کے اندر یہ بھارت انڈیا کے اندر یہ مسلمان جو ہے نا تعداد میں زیادہ ہیں اور یہ پاورفل بھی ہیں، تعداد میں زیادہ ہیں، انویسٹرز تھے ان کے پاس ہیں، تاجر تھے، بڑے بڑے علماء تھے ان کے پاس، تو لوگ ان کی بات مانتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ڈیوائڈ کر لو، اور گاندھی اور برطانیہ کے سامراجیوں نے مل کے مسلمانوں کو تقسیم کروایا. بھائی بر صغیر کے مسلمانوں کو وہاں سے ایک نان مسلم ملک پاکستان بنایا، اور اس کو چلا رہے ہیں جرنل، اور جرنل کو چلا رہے ہیں برطانیہ، اور برطانیہ کو چلا رہا ہے امریکہ، اور امریکہ کو چلا رہا ہے امریکہ چلا رہا ہے پھر ساری وہ پیچھے یونین سیکورٹی کونسل اور UN کو، اور وہ امریکہ چلا رہا ہے سعودیہ کو اور خلیجی ممالک کو، وہ ڈیل کر رہا ہے. ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو آپ لوگ؟ ہمیں نظریہ دیتے ہو تم کہ لا الہ بنیاد ہے؟ اور بے شرمو، اچھا لا الہ بنیاد ہے پاکستان کی؟ سنو پھر مجھ سے. اللہ رب العزت قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی یہ آیت، اور یہ 3 آیتیں ہیں. اولئک هم الظالمون اولئک هم الفاسقون. 3 ایک ہی طرز کی آیت میں 3 الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں، ایک کافرون، دوسرا ظالمون، تیسرا فاسقون. اس کا پس منظر یہ تھا کہ یہ یہودی جو تھے وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور تورات ان کے پاس موجود تھی، اور یہ پوچھا پورا باب ہے. میں انشاءاللہ اس کے اوپر ایک تفصیلی لیکچر دوں گا، انشاءاللہ تفصیلی ایک ویڈیو پیغام دوں گا کہ کیف تحکموہم، کیف تحکموک، یہ تم سے کیسے فیصلہ کروا سکتے ہیں عندہم التورات، جبکہ تورات ان کے اندر پاس موجود ہے اور اس کے اندر فیصلہ ہم نے سنایا ہوا ہے، اور یہ تمہارے پاس آ رہے ہیں کہ یہ ہماری فیور میں کوئی فیصلہ سنا دے. تورات کے اندر انزل اللہ نے وہی نازل کی تھی، اس کے مطابق یہ فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنی منمانی اپنے کسی اور قانون کے مطابق فیصلے سنانا چاہتے ہیں، فیصلے سننا چاہتے ہیں یہ. لہٰذا اللہ نے اگلی آیت میں پھر پیچھے یہ آیتیں بیان کر کے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں وہی تو پکے کافر ہیں. اچھا مجھے یہ بتاؤ، چونا لگایا ہوا ہے تمہارے جرنلوں نے تمہیں پاکستانیوں، اور بیوقوف بنایا ہوا کشمیر کے کچھ سیاستدان اور کچھ قاضیوں نے اور کچھ مفتیوں نے اور کچھ مولویوں نے ہمیں، اور پھر اٹھانے نہیں دے رہے ہتھیار کہ یہ تو پکے پکے سچے مومن ہیں. ہم سے پوچھو نا مومن قرآن کی روح سے کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ پکے کافر ہیں جو اللہ کی وحی کے مطابق فیصلے نہیں سناتے. تم فیصلے کہاں عدالت میں سناتے ہو؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، LLB والو، ججز، تم کہتے ہو کوئی قتل کر لے تو 300، قتل کرنے والے کے خلاف کیا قانون اپلائی کرتے ہو؟ 302 ہیں. اچھا جی، اچھا 302، پھر دوسرا تیسرا چوتھا قانون 325، 302، 300 فلاں، 300 یہ 370. مجھے یہ بتاؤ 302 کون سی آیت ہے قرآن کی؟ بھائی تعزیرات ہند کون سی آیت ہے قرآن کی؟ تعزیرات برطانیہ کون سی آیت ہے قرآن کی؟ تم اللہ کے دین کی غلط تشریح کرتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ اور مولویوں کو بھی یہاں پاکستان کے اندر وہ بیان نہیں کرتے کہ بھائی کفرانہ نظام ہے اور اس کی سپورٹ مت کرو. جو اسلام کلمے کی بنیاد کہتے ہو، وہ کیا بنیاد ہے؟ اب بات یہ یہاں سے ثابت ہو گیا کہ تم فیصلے تو تعزیرات کرواتے ہو عدالتوں کے اندر، اور سوری، اور ہمیں کہتے ہو کہ یہ مسلمان ملک ہے، اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا ہے. مار کھا رہے ہو، ذلیل ہو رہے ہو، اور اپنے جو ملک کے اندر کام کرنے والے حکمرانوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہو. شرم کرو تم. اور پاکستان کے جرنل کو کیا حق ہے کہ کشمیر کی تحریک کو ڈکٹیٹ کرے؟ کیا حق ہے بھائی؟ کس نے حق دیا تمہیں؟ کس نے دیا ہے؟ کیا حق ہے تمہیں؟ کس نے یہ حق دیا تمہیں؟ انشاءاللہ العزیز میں دکھاتا ہوں نا تمہیں، ہمارے خون کے پیاسا بھارت، ہمارے خون کا پیاسا پاکستان، یہ مل کر اوپر گھٹمٹ کر کے ان کی نیتا سارے، ان کے جرنل مل کے امریکہ میں میٹنگ کرو، فیصلے کرو، تقسیم کرو، شہادتوں کے اوپر پانی پھیرو، ہماری تار تار ہوئی عزتوں کے اوپر تو پانی پھیرو، اور تم کہو کہ ہم بیٹھ کر تمہاری تحریک لڑتے رہیں، تمہیں ہم جناب پالتے رہیں. اب ایک تو یہ بات، دوسری کہ یہاں تک تو ثابت ہو گیا کہ تمہارے فیصلے کفر کے مطابق ہیں، تم کافر ہو ایز اے عدالت، ایز اے سیاست. پارلیمنٹیرین کیا ہوتا ہے بھائی؟ پارلیمنٹ کیا ہوتا ہے؟
लोगों को क्यों نہیں سمجھاتے علماء مسجد کے محراب و ممبر سے؟ پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے جی؟ یہ ایک ڈیموکریسی کا نکالا گیا ایک لفظ ہے جس کے اندر ایم ایل اے ایم این اے ایم پی اے بٹھائے جاتے ہیں، اور ان کو ایم ایل اے کہتے ہیں ممبر آف لیجسلیشن اسمبلی، کہ قانون ساز ہے جی، قانون ساز ہے۔ تم کون ہوتے ہو قانون سازی کرنے والے؟ کون؟ اللہ نے نبی کو یہ حق نہیں دیا، اللہ نے نبی کو کہا میں جو شریعت بلغ ما انزل الیک، وہ تم آگے پہنچو، جو میں شریعت نازل کر رہا ہوں وہ آگے پہنچاؤ، بس اپنی طرف سے تم نے کچھ نہیں پہنچانا ہے۔ النجم، سورہ نجم کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ والنجم اذا ہوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی تو اپنی طرف سے بولتا ہے کچھ نہیں ہے، وہ وہی نازل ہوتی ہے تو وہ بولتا ہے، اور تم قانون سازی کرتے ہو۔ بے شرمو بے غیرتو، تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ اسلام نام لے کے قانون اپنا بنا رہے ہو، اپنی قانون سازی کر رہے ہو، اور پھر کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، اور تم یہودی ہو، یہودیوں کی اولاد ہو، اللہ کی قسم، تم پارلیمنٹیرین یہودیوں کی اولاد۔ یہ جج قاضی عدالتوں میں بیٹھ کر جو فیصلے سنا رہے ہیں، تعزیرات برطانیہ، تعزیرات ہند، یہودیوں کی اولاد، اور نام کیا رکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ تم جناب تمہیں کوئی صحیح دین نہیں سمجھائے گا؟ اب تم کفر، تم کافرانہ نظام کو لے کر چلتے ہو۔ اس بارے میں نے آیت یہ آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ان لوگوں کے انڈر جو تحریکیں چلاتے ہیں جی، نظریہ پاکستان کے اوپر کوئی جو انگلی اٹھائے گا، نظریہ پاکستان سن لیا کیا تھا؟ سن لیا نا آج؟ یہ تھا نظریہ پاکستان، اور ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ یہ تقسیم کے فارمولے کو علماء مت حصہ بنے، اس میں 1926 کی کتاب لکھی ہوئی اس کی کہ بھائی اس کا حصہ مت بنے۔ ہم ان اجلاسوں میں بیٹھے تھے جن میں یہ فارمولا تھا کہ برٹش بندے کو کھڑا کیا جائے گا محمد علی کی جناح کی شکل میں، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو توڑا جائے گا، وہ بھارت کے ادھر رہ جائیں گے مسلمان، وہ کبھی اٹھ نہیں سکیں گے، جو دوسرے ملک کے ساتھ چلے جائیں گے، جو اسلام کا نام لے کر بنوایا جائے گا وہ کبھی اسلام نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں اسلام مسلمان نہیں بنا رہے ہیں، کوئی اور سازش کے تحت تقسیم ہے یہ، وہاں بھی کبھی اسلام نہیں آ جائے گا۔ اور ان کے الفاظ تھے کہ میں اگر مر گیا اور اس کے بعد اگر وہاں اسلام نافذ ہو گیا تو پھر میری قبر کے اوپر آ کے لات مار دینا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سازش کہاں سے ہو رہی ہے، اور یہ چھپا کر تم ہسٹریاں یہودیوں کے پیروکار بن کر، یہودیوں کے ایجنٹس بن کر، ہماری اس قوم کو چونا لگا کے تم یہ سمجھتے ہو کہ تحریک آزادی ریاست جموں کشمیر کو ڈکٹیٹ کرو، وہاں سے بھارت کرے، یہاں سے یہ جرنل کرے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کرے، پاکستانی سیاستدان کرے، اور آزاد کشمیر کے اندر لے بکرے ہیں، گائے بھینس بکریاں منہ اٹھا کے دیکھتے رہیں، جنہوں نے اپنا ملک برباد کر دیا، جنہوں نے بلوچستان برباد کیا، جنہوں نے KPK برباد کیا، جنہوں نے اب پنجاب سے لوگ اٹھ کے تمہارے خلاف لڑنا شروع ہو گئے ہیں، اور پھر یہاں اس ملک کے اندر کچے کے ڈاکو کہتا ہے ہمارا چینل سبسکرائب کرو۔ یار یہ ملک ہے، سیدھا نہیں کر سکے، وجہ پیچھے سازش کچھ اور ہے، سمجھنی چاہیے۔ وہ جو یہودیوں کے غلام ہیں اور یہودیوں کے انڈر چلنے والے ہیں، ان سے کشمیری امیدیں لگا کے تو تقریریں کرتے ہیں کہ ہم سے جہاد کروائیں گے اور کشمیر آزاد کروائیں گے۔ نہیں بھائی، یہ طریقہ نہیں ہے، طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جو ارشاد فرمایا ہے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، نہ قومیت، نہ وطنیت، نہ کوئی اور، الہ کلمۃ اللہ ہوتا ہے ان کے ذہن میں۔ اور الذین کفروا، اور جو کافر لوگ ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے لیے لڑتے ہیں، طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ کشمیر میں مدد کیوں نہیں آئی ہے آج تک جہاد کے میدان میں؟ وجہ صرف یہ ہے، ہم فی سبیل اللہ نہیں لڑے، ہم طاغوت کے لیے ہمیشہ لڑے ہیں، ہم طاغوت کے لیے لڑے ہیں، ہم یہودیوں کی نسلوں کے لیے لڑے ہیں، ہم یہودیوں کے لیے لڑے ہیں۔ ہم کبھی بھی اپنی ریاست کے مسلمان، ریاست کے لوگ، چاہے وہ نان مسلم ہیں یا مسلمان ہیں، مظلوم ہیں، وہ مسلم، یہاں وما لکم لا تقاتلون میں مسلمان کا لفظ ہی استعمال نہیں اللہ نے کیا۔ اینی ون مظلوم ہے، جو کمزور ہے، ویک ہے، وہ مردوں میں ہے، عورتوں میں ہے، بچوں میں ہے، جو کہتا ہے اللہ اپنی طرف سے کچھ مدد بھیج۔ اب بات یہ ہے کہ اس ریاست کے اندر ایک قوم رہتی ہو، اس پر من حیث القوم ظلم ہو رہا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ اللہ را گائیڈ لائن دیتا ہے قرآن کے اندر۔ باقی بات یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ
ریاست جموں کشمیر کی پولیس کیا چاہتی ہے کہ 77 ایئر سے ہم تمہاری نسلوں کی آزادی لڑیں اور تمہارا ظلم و ستم بھی برداشت کریں، تم ہمارے کارکنان کو بھی ہراس کرو اور تم اپنی ماؤں بہنوں کی عزتیں لٹوا کر، تم دوسرے ملکوں سے آنے والی ڈکٹیشن سن کر تم بے شرمی اور بے غیرتی کی حدوں کو کراس کرو، اس کے باوجود میری پالیسی سن لو، اس کے باوجود بھی بہت صبر سے اپنے کارکنان کو ایک دو جگہوں پہ پولیس نے ریڈ کیا، ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، مجھے میسج کیا، میں نے کہا نہیں یہ سدھر جائیں، شاید یہ سمجھ جائیں گی، پولیس ہے اپنی ہے نا، اسی ریاست کی ہے، اس کے اوپر بھی فرض ہے، ہمارا ٹھیکہ ہے کشمیر کو آزاد کروانا، ہمارا ہی ٹھیکہ ہے، اور یہ تنخواہ اور ٹی اے لیتے رہیں، ان کا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے، ان کو سمجھانے دو، مجھے ان کو سمجھنے دو کہ یہ ہمارے بازو بنے، یہ ہماری ایجنسی بنے، یہ ہمارے بازو بنے، وہ کہاں سے اٹھ کر آ کر تمہیں استعمال کر رہے ہیں اور ہم تمہارے بیٹے ہو کر تم ہمارے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہو۔ تو اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لو، کشمیر، ریاست جموں کشمیر کے لوگوں، تم حالت جنگ میں ہو، تمہاری ابھی کوئی ریاست نہیں ہے، لہٰذا تم اس پروپیگنڈے میں نہیں آنا کہ کوئی بندہ اپنی طرف سے فزیکل ٹریننگ اور نوجوانوں کو اسلحے کی ٹریننگ نہیں دے سکتا ہے، دے سکتے ہیں ہم دیں گے، ہمیں کسی کے آگے رجسٹرڈ ہونے کی ضرورت نہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہم نے اتنے آپریشن برداشت کر کے، مجھ نے جھوٹے کیس برداشت کر کے بھی صبر کیا ہوا میں نے، ورنہ تم دیکھو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پھر ہم لڑے ہیں بہت عرصہ، میں بھارت کے خلاف بھی بہت عرصہ لڑا ہوں، کارگل کی جنگ سے لے کے پراکسی وار ساری لڑا ہوں، میں جانتا ہوں حملے اٹیک کیسے کیے جاتے ہیں، امبش کس طرح لگائے جاتے ہیں، میں جانتا ہوں، نہیں کر رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ تم اگر غلط کرو اور میں بھی غلط کروں تو تم پولیس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ میں یہ صبر کر کے، میں یہ چاہتا ہوں تم ایک غلط قدم اٹھاؤ اور انشاءاللہ العظیم یہ مخلص فی سبیل اللہ اخلاص پہ دیا ہوا خون تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ بات یاد رکھو، ہم جنگی حالت کے اندر ریاست کے یہاں لوگ ہیں، نوجوان ہیں، جب وہاں بھارت نے کے انڈر چھوڑ دیا جب کشمیریوں کو وہاں کے اندر، تو ان کی فوج نے آ کر کیا کیا، گھروں سے اٹھا کر نوجوانوں کو اور پھر ان کی بہنوں کو، ان کی ماؤں کو، ان کی بچیوں کو اٹھا کر ریپ کیا، تم نے ریپ کروایا، ریپ کیا، اب وہ ٹریننگ یافتہ نہیں تھے، ریپ ہوئے۔ اور یہاں پہ کیا سازش ہے؟ یہاں پہ یہ سازش ہے کہ تمہاری پہلی بات ہے کہ بارڈرز کے اوپر تمہاری اپنی آئی جے کے رجمنٹس تھی، وہ یہاں سے ختم کر دی گئی، NLI تھی، وہ اس کو بھی ادھر ادھر کر دیا گیا گلگت بلتستان کے اندر، اور پھر اس کے بعد جانباز فورس ہوتی تھی، وہ ڈیزالو ہو گئی، ختم کر دی گئی، بھارت کے کہنے پہ تم نے ختم کی وہ، اور پھر NCC ہوتی تھی کالج کے اندر، وہ بھی تم نے ختم کروا دی کہ کشمیری کہیں سے اسلحہ سے کہیں سے کسی طرح سے نہ سیکھ سکے بیس کیمپ کا کشمیری ریاست کا باشندہ، وہ بھی ختم کر دی گئی، اور ایک سازش کے تحت پورے آزاد کشمیر کے اندر کوئی اسلحہ کی فیکٹری نہیں لگنے دی تم نے کہ عام بندہ کہیں سے اپنی ریاست کی تحریک میں شامل نہ ہو جائے، اور یہ بھی ختم کی۔ پورے پاکستان میں فیکٹریاں ہیں، اور پورے یورپ کے اندر، خلیجی ممالک کے اندر سیلف ڈیفenس کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے، کلاسیں کروائی جاتی ہیں، اور سند نہیں دی جاتی فرسٹ سیکنڈ ایئر کی کہ بھائی آپ نے اسلحہ سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا ہے۔ آپ اپنی ماؤں بہنوں کا اگر کہیں سے حملہ ہو جاتا ہے، فورسز جو ہوتی ہیں وہ آگے بارڈرز پہ لڑتی ہیں، پیچھے عام لوگ لڑتے ہیں اپنے دفاع کے لیے، اپنی ماؤں کو اور اپنی بہنوں کے دفاع کے لیے لڑتے ہیں عام لوگ۔ تو تمہاری فوج کی تو ویسے بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم نے تو وہ 47 کے بعد تو آج تک اپنی عزتیں ہی لٹوائی ہیں، تم نے تو ملک ہی اپنے ملک ہی دیے ہیں، لیا تو آج تک کچھ نہیں ہے، تمہاری تو تاریخ ہے۔ وہاں سے مودی کو تم چڑھانا چاہتے ہو، مودی چڑھایا، ہم اپنی ماؤں بہنوں کو دیں گے جناب، وہ پیش کریں گے ان کو۔ اگر ہمارے نوجوانوں کو ٹریننگ نہیں ہے، اسلحہ کی ٹریننگ نہیں ہے، جانباز فورس نہیں ہے، اور ان کو ٹریننگ نہیں دی جاتی ہے، تو یہ اپنی ماؤں بہنوں کا دفاع کس طرح کریں گے؟ یہ ان کے حوالے کیا جائے، فوج آئے گی کوئی چڑھ کے، متنازع خطہ ہے کوئی فورس کسی ملک کی چڑھ آئے، ہم اپنا دفاع کیسے کریں گے بھائی؟ نہ اسلحہ ہے ہمارے پاس، نہ ٹریننگ ہے ہمارے پاس، اور ایجنسی وہ چھپ چھپ کے بھائی ایک بندہ ٹرین کروا دو اندر لانچ کر دو، تاکہ یہ چونا لگا رہے کہ بھائی پاکستان تو ان کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تم 9 لاکھ کے فوج کے آگے دو ہمارے نوجوان جوشیلے نوجوانوں کو بھیج کر کیا باور کروانا چاہتے ہو؟ کیا پالیسی ہے تمہاری؟ اس سے کشمیر آزاد ہوگا؟ 9 لاکھ کے فوج کے آگے ایک کو دے کر مروا رہے ہو، ہمارے نوجوان نسل کشی کر رہے ہو نوجوانوں کی، اور کمانڈر حضرات یہاں بڑے بڑے دفاع کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے دفاع کے اندر، اور کشمیری نہتے وہاں مارے جا رہے ہیں۔ یہ پالیسی ہے تمہاری۔ اب سیکنڈلی،
بات یہ ہے، ایک تو میں نے قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، اسلام جو ہے نا غیر مسلموں کے لیے دفاع کا قانون رکھتا ہے۔ وجہ اسلام مسلمانوں کی پراپرٹی نہیں ہے بھائی، اسلام وہ دین ہے جو اللہ نے، یہ زمین اور آسمان کے جو خالق ہے نا اس کا بنایا ہوا ہے، اور کوئی ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی اور بھی ہے، جو بھی ہے وہ اس کی مخلوق ہے، اس کے لیے اللہ نے قانون بنائے ہیں۔ اگر تم جنگ لڑو گے تو تم کس قانون کے تحت لڑو گے؟ وہ قانون ہے۔ تو جو ریاست کے اندر رہنے والا ہے اس کے خلاف یہ جنگ نہیں ہو سکتی ہے بھائی، جو قابضین ہیں ان کے خلاف جنگ ہے، اور ہم وہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو میری ریاست کے لوگوں سے گزارش ہے، تو ایک تو یہ 2-3 پالیسیز میں نے ایک تو پولیس کے حوالے سے سنائی، دوسرا میں نے جہاد کے حوالے سے، ان کو میں اکثر کہتا رہتا ہوں، یہ مس گائیڈڈ میزائل یہ ہیں کہ آیتیں وہی سنائی جاتی ہیں جو قرآن کی ہوتی ہیں جذبات کے اوپر، حدیثیں وہی سنائی جاتی ہیں 72 حروف والی، لیکن گائیڈ مس کیا جاتا ہے، مس گائیڈڈ میزائل ہیں، منزل صحیح نہیں دکھائی جاتی۔ منزل صحیح یہ ہے کہ جب تک تم جناب تمہارا خطہ آزاد کشمیر میں پارلیمنٹ اسمبلی میں اتنے بڑے بڑے منافق اٹھائے ہوئے ہیں، تم نے اتنے بڑے بڑے منافق کہ اگر ایک کے پیٹ میں تم کوئی گولی مار دو پھٹ جائے، بیرسٹر ٹائپ جیسے لوگوں کا پیٹ پھٹ جائے تو پورے آزاد کشمیر میں کسی کی ناک ہی نہ بند ہو، ناک ہی نہ کھل سکے، اتنی بدبو آئے ان سے۔ بدبودار نظام یہاں پر رکھ کر تم دلی فتح کرنے جا رہے ہو، سری نگر لینے جا رہے ہو۔ یار کوئی پالیسی ہوتی ہے، کوئی بے شرمی کی کوئی حد ہوتی ہے، ڈٹھائی کی کوئی حد ہوتی ہے، اس سے بھی کراس کر گئے ہو۔ اور تیسری اور آخری بات، یہ مولوی حضرات کیا چاہتے ہیں؟ اچھا جی، ان سے سوال کرتا ہوں میں، انشاءاللہ میں اس پر ایک اور پیغام بھیجوں گا کہ یہ سلیبس جو ہے ہمارا وہ کون سا ہونا چاہیے، یہ مدرسے سے یہ انڈر کرو بھائی، کالج یونیورسٹی کے انڈر کرو۔ میں آپ کو اس پہ انشاءاللہ میں پورا پروفیسرز، لیکچرار اور ڈائریکٹر آف ایجوکیشن انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو یہ ہو کیا رہا، ہمارے طبقاتی تقسیم جو تعلیم کی ہے یہ کیوں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نا، یہ جو سٹیج ممبر رسول سے ہو کے کہتے ہیں ہم جناب ابو بکر کے فالورز ہیں، عمر کے فالور ہیں، علی عثمان کے فالور ہیں، طلحہ خالد بن ولید کے فالور ہیں۔ اچھا چلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں نہیں اس موضوع میں نہیں لا رہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آ جائیں، آج اللہ بھیج دے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، نبی کا ایک صحابی، عمر کو، عثمان کو، علی کو، حسین کو، طلحہ کو، خالد بن ولید رضی اللہ عنہم، ان میں سے چلو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آج اللہ بھیج دے، ابو بکر رضی اللہ عنہ آ کر یہاں آزاد کشمیر میں بھیج دے، تو آزاد کشمیر میں ابو بکر فاروق حیدر کی آ کر اطاعت کرے گا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ فاروق حیدر کی اطاعت کریں گے؟ چلو مسلمان اسلام پہ آ جاؤ اسلام پر۔ اچھا وہ بیرسٹر سلطان کی اطاعت کریں گے، بلاول اور زرداری کی اطاعت کریں گے ابو بکر تمہارے؟ وہ مریم نواز اور وہ جناب یہاں پر آزاد کشمیر میں آ جائیں، چل چھوڑیں ان کا تو بیڑا ہی غرق ہے، ادھر آ جائیں، وہ جناب حاجی یعقوب کی اطاعت کریں گے ابو بکر رضی اللہ عنہ؟ کس کو بٹھا کے کس کی اطاعت؟ یہ انوار الحق اس کی اطاعت کریں گے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے؟ کہاں ہیں تمہارے علماء؟ کہاں ہیں جو وارث ہیں ابو بکر کے؟ کہاں ہیں وہ؟ کیوں نہیں بولتے ہیں وہ؟ کیوں ان کی زبانوں پہ کیڑے پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ بھائی واقعتاً صحیح بات کرتا ہے، یہ یہاں پہ ایک بیس کیمپ ہونا چاہیے تھا، اس کے اندر ایک انقلابی حکومت ہونی چاہیے تھی، وہ صرف ویلفیئر کرے، وہ لوگوں کے حقوق اور یہ ساری چیزیں پوری کرتی، اور وہ ایک فورس بنا کر باقی علاقہ لیتی اور یہاں پہ ظلم ختم ہوتا؟ کیوں نہیں کہتے ہو یہ بات؟ اور ہم جنگی حالت میں ہمیں تربیت دینا ہم پہ فرض ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ہمیں حکم دیا ہے باقاعدہ۔ اچھا ایک اور بات میں ایڈ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک تو میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مثال دے دی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دے دیتا ہوں میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آ جائیں، اور وہ تمہارے یزید کو نہیں مان رہے تھے، اس کے خلاف وہاں چلے گئے، وہ پھر بھی یزید کے دور میں شریعت کی کچھ باقیات موجود تھیں بھائی، جو تم نے ڈرامے لگائے ہوئے ہیں، یہاں پر شریعت کی باقیات کون سی ہے بھائی؟ جمہوریت کفرانہ نظام، سیکولرزم کفرانہ نظام، اور عدالتوں کے اندر تعزیرات ہند، عدالتوں کے اندر تعزیرات برطانیہ، اور پھر چونا لگایا عام لوگوں کو۔ عام لوگ ہوتے ہیں، مطلب عام لوگ جاہل قسم کے، اور عام لوگ صحیح طرح سے ریسرچ نہیں کرتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور تم ووٹ مانگ لیتے ہو ان کو جناب مسلمان کہہ کے، تم مسلمان ہو۔ اچھا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ آ کے اگر
حاجی یعقوب فاروق حیدر، بیرسٹر سلطان چودھری مجید اور انوار الحق، یہ ان کی اطاعت اگر نہیں وہ کریں گے تو پھر تم ابو بکر کے فالوورز کیسے ہوگے؟ تم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فالوورز کیسے ہوگے؟ تم تو عبداللہ ابن ابی کے فالوورز ہوئے نا پھر۔ سیدھی بات، سچ کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حق سچ بات کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کرو اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو۔ اور دوسری بات، ایک تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ریاست ہماری مظلوم ہے بھائی، ہمارے خلاف، میرے خلاف پروپیگنڈا کر کے نظام یہ تقسیم ہو چکی ہے بھائی۔ ہمارے پاس بہت اتھینٹک پکی سپورٹ ہیں۔ تمہیں حامد میر نے جس طرح رپورٹ دی تھی، میرے پاس بھی ایک ہے، ہمارے بھی تو سورسز ہیں نا ایجنسیوں کے اندر، ہمارے بھی سورسز ہیں، ہم بھی یہاں کے رہنے والے ہیں، کہ انہوں نے مودی سے کہہ دیا بارڈر پکا کر لو، اور وہاں بیٹھنے والی میٹنگ کے اندر انہوں نے کہا، میٹنگ میں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ جو بھارت کے ایک بندے نے کہا، ڈیفینس منسٹر نے، چلو اگر ان کو خود مختاری دے دیجیے ریاست کو تو پھر، تو پاکستان کا ڈیفینس منسٹر کہتا ہے دس از نان سینس، نان سینس۔ پھر یہ تو کوہٹا اور پنڈی تک تو یہ بارڈر ہو جائے گا نا پھر ان کا، تو ہمارا جی ایچ کیو تو پنڈی، یہ نان سینس بات کر رہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور بھائی تم پاؤ گوشت کے لیے ہماری پوری بھینس ذبح کرنا چاہتے ہو، ہماری قربانیاں لگا 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 کے تمہارا بھاڑ میں جائے ڈیفینس، تمہارا یہی جی ایچ کیو بھاڑ میں جائے، ہمیں اپنی تحریک چلائیں دو یار، ہمیں اپنی ریجمنٹس واپس لانے دو، ہمیں اپنی ایک انقلابی اور ایک بیس کیمپ کو بنا کر، بیس کیمپ تو آگے چلنے دو ہمیں، ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں، ہم ناسمجھ نہیں ہیں، ہم سمجھدار ہیں۔ صرف بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا غلط راستے پہ مس گائیڈڈ میزائل ہیں ہم لوگ، بس لوگ جینون ہیں لیکن گائیڈ مس کیا جاتا ہے، مس گائیڈ کیا جاتا ہے ہمیں۔ تو ریاست ادھر انڈیا کے زیر ڈوڈا، کشتواڑ، سری نگر والوں کو میں کہتا ہوں، جموں تم اپنی ریاست کے لیے وہاں سے کھڑے ہو جاؤ، گلگت بلتستان والوں تم اپنی ریاست کے لیے کھڑے ہو جاؤ، آزاد کشمیر یہاں پہ، یہاں آپ اپنی ریاست کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور ہم سارے کے سارے ایک ہو کر، مجھے کچھ لوگوں نے پیغامات بھیجے کہ آپ کے ساتھ جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا کیا طریقہ ہے ہمیں بتائیں۔ میں نے کہا بھائی میں جماعت نہیں بنائی، میں نے، یار حد ہو گئی ہے۔ اور بھائی میں نے یہ تحریک تحفظ ریاست جموں کشمیر کیا تھی کہ میں نے ان سے کہا کہ میری آپ سے گزارش ہے، آپ میرا کوئی اصول کچھ میرے ساتھ کسی کو جوائن نہ کرے، آپ لوگوں کو قوم بنائیں، قوم بنائیں، بس جماعتوں سے نکال کر، ریجن سے نکال کر، مسلکوں سے نکال کر، جماعتوں سے نکال کر، اس سیاست گندی سے نکال کر، آپ ان کو کہو پہلے قوم بن جاؤ، قوم بن جاؤ، قوم بن جاؤ، بس جب وہ قوم بن جائیں گے وہ ہمارے کارکن ہی ہیں بس۔ تو ریاست کو قوم بنانا چاہتے ہیں۔ باقی ایک اور آخری چیز ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں وی آئی پی کلچر ہے، اس کے خاتمے کے لیے کھڑے ہو جو ریاست کے لوگوں، تم مافیا کو پال رہے ہو، پال رہے ہو، پال رہے ہو بھائی، اس ریاست میں کیا کروا رہے ہو؟ تم پینشنیں دے رہے ہو، اپنے بیٹوں کا پیٹ کاٹ کر ان مافیا بدماش سیاستدانوں کو، ان کے بچوں کو آکسفورڈ میں پڑھا رہے ہو، تم اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے، کیوں کریں ہم یہ ظلم ہے اپنے بچوں کے ساتھ، یہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ وی آئی پی کلچر، وی آئی پی پروٹوکول، یہ میں نے تنظیموں کے ساتھ رہا ہوں جادی، یہ اللہ اللہ کمانڈر صاحب ہیں، ادھر اس کے بازو میں، ادھر گن مین، ادھر بھاگو ادھر بھاگو، یہ کمانڈر صاحب آئے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ وزیر اعظم کی تو الگ شان جی نا، وزیر اعظم درس دیتا پھر رہا تھا اس دن کہ میں پتہ نہیں بڑا فقیر بندہ ہوں، اور وہاں سے مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی وزیر اعظم کی، وہ پیچھے 25 کی 30 گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، یار بے شرمو، متنازع خطے کے لوگوں، تمہاری عزتیں لٹ رہی ہیں، نوجوانیاں کٹ رہی ہیں، جیلوں کے اندر جل رہے ہیں، اور جو اس تحریک کو لے کر کھڑا ہو اس کو جیلوں میں ڈال کر، اس کو ساری زندگی جیل میں ڈال کر، اور پھر اس کے خلاف آپریشن کر قتل کروانا چاہتے ہو، تم سے بڑا قوم کا غدار کون ہے؟ اور لوگوں سن لو، جو پولیس والا مجھے یا ہم میں سے کسی کو مارنے آئے گا، اور وہ اس ریاست کا ہوگا، یہ ادارہ ہے ریاست کا ہے، یہ ہمارے لیے تعاون کرے، ہمارے ساتھ کھڑے ہو، جو مارنے آئے گا پھر سن لو، اس کا کسی مولوی نے جنازہ پڑھایا تو وہ مولوی بھی نہیں رہے گا پھر انشاءاللہ، یہ سن لو، غداری نہیں چلنے دیں گے ہم،
کھڑے ہو جاؤ مجاہد بن کے، کھڑے ہو جاؤ، خوددار بن کے کھڑے ہو جاؤ. ہم نے یہ ریاست تھوڑی سی حصہ لیا تھا، اگلا بھی ہم لے لیں گے انشاءاللہ العزیز. باقی بھارت جو چیخے مارتا ہے ٹیرر کیمپ لگ گیا پی او کے میں، تمہارا باپ ہے پی او کے، تمہاری گھائے کا جو ہے نا قسم ہے پی او کے بھائی. تم نے قبضہ کیا ہے ادھر ہمارے کشمیر پہ، اس لیے پی او کے میں ٹریننگ کروا رہے ہیں ہم، اس لیے ہم نوجوان تیار کریں گے، اس لیے ہم اسلحے کی ٹریننگ دیں گے. سن مودی کے بے شرم بے غیرت اولاد، اس کی فوج، اس کا میڈیا، وہ برطانیہ سے آزادی لے کے کہتے بھگوت سنگھ شہید، اور کشمیری اپنی آزادی مانگے تو تم چیخے نکالو کہ پی او کے میں یہ ہو گیا. پی او کے تمہارا قسم ہے، پی او کے چڑھے گا تجھ پر انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. تجھے کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. یہ اسمبلیوں میں تو خسرے بٹھائے ہیں ہم نے، اسمبلیوں میں خسرے بٹھائے ہیں. یہ ڈگ ڈگی کے اوپر ناچنے والے لوگ ہیں، ڈانسر ہیں، یہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے ہیں. ہم نے جنگیں لڑی ہیں، ہم دلیر ماؤں کے دلیر بیٹے ہیں. ہم تمہیں جواب دیں گے کہ بھئی یہ پی او کے اندر ٹیرر بتاتے ہیں ہم کیا ہوتا ہے پھر. ہاں البتہ یہ ہے جہادی تنظیمیں، باقی نیشنلسٹ تنظیموں سے میرے آخر پہ گزارش کرتا ہوں، آپ گٹھے ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، کسی ایجنسی کی جنگ نہ لڑو، اپنی ریاست، اپنی قوم، اپنے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فی سبیل اللہ کھڑے ہو جاؤ. انشاءاللہ یہ جنگ ہم جیت جائیں گے. ہمارا اتحاد بن جائے، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی مخالفت نہیں ہے. تم مس گائیڈڈ سی ہو، بس تعصب شدہ لوگ ہو تم. گٹھے ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ. ٹریننگ یافتہ لوگ ہیں تمہارے اندر، مجاہدین موجود ہیں یہاں ٹریننگ یافتہ لوگ موجود ہیں. آپ گٹھے ہو جاؤ، اپنی ریاست کا ہم خود فیصلہ کروائیں. یہ ہمارا بنیادی حق ہے. ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہماری جوانیاں کٹ رہی ہیں، ہماری عزتیں تار تار ہو رہی ہیں، اور ہم دیکھ کر ہم ان سب کو دیکھ کر تماشائی بن کر نہیں بیٹھ سکتے ہیں. ہم اپنی جنگ اپنے ہاتھ میں لیں گے، اپنی سیاست اپنے ہاتھ میں لیں گے، انقلابی حکومت کو اپنی انشاءاللہ بنا کر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہماری ریاست کو بہت جلد آزادی نصیب فرمائے اور ہمیں اتحاد دے. ہم ایک قوم بن جائیں، ہم ایک پاورفل نیشن بنے، اور وہ قوم بن کر بیس کے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کو ساتھ ملا کر اور آزاد کشمیر کو ملا کر، تو پھر ہمیں قوم بن کر ہم پھر بھارت کو کہیں کہ چلو بھائی اب تم نے فوج مروانی ہے یا عزت سے واپسی کا راستہ دیکھنا ہے. انشاءاللہ العزیز یہ ہوتا ہے طریقہ، ایک لیگلی طریقہ، کہ پہلے اپنی یہاں پر اپنا بیس کیمپ ٹھیک کرو، درست کرو اس کے اندر ایک حکومت ایسی جو تحریک ریاست جموں کشمیر کے لیے کھڑی کی جائے وہ بنواؤ. پھر اس کے بعد یہ لوڑی لنگڑی کسی کی غلام اور نوکر حکومت نہیں، ایک خوددار حکومت بنا کر پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ چھپ چھپ کر ایک بھائیوں کو بھیجنا بند کر دو. اب یہ ایک بھائی جذباتی طور کے اوپر ان کو جا کر 9 لاکھ فوج کے آگے پھینک دینا. وہ 9 لاکھ فوج میں سے میں خود وہاں پہ انڈیا میں سن رہا تھا، میں دوسرے کمرے میں تھا، لیکن وہ آفیسر آپس میں بات کر رہے تھے پراکسی وار بند نہیں، یہ ملیٹنسی بند نہیں ہونی چاہیے، یہ بھارت کے لیے بہتر ہے. پھر پی او کے بھی ہم لے سکتے ہیں اس کے ذریعے سے. یہ باتیں وہاں کر رہے ہیں، اور ہم دماغ سے فارغ لوگ، انٹلیکچولیٹی ہے نہیں ہمارے اندر، تھنک ٹینکس ہمارے اندر کوئی ہے نہیں ہیں، اور تنظیموں کے اندر بھی نہیں ہیں جو مل کر بیٹھ کر اس صورتحال کو جائزہ لے کر آگے بڑھیں. نہیں، بس ہے کہ لوڑی لنگڑی ایجنسی ہے پاکستان کی جس کو پتہ نہیں انہوں نے اٹھایا ہوا ہے سر کے اوپر، وہ پالیسی بناتی ہے، اور اس کے اندر پالیسی میکرز کیا ہیں وہ دنیا کو پتہ چل گیا کہ فیل ہو گئے ہیں، اور وہ کشمیر کو آزاد کروا کے دیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ ہمیں عقل دے، اللہ ہمیں سمجھ دے، اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.